2026 میں ریڈی رکھیں۔ دنیا بڑی بڑی پیشین گوئیاں کر رہی ہے، عالمی جنگ ہوگی، فلاں ہوگا، اتنی دنیا مر جائے گی، اتنی نہیں بچے گی۔ 2019 سے مرتے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ یہ سال ہمارا آخری نہ بنانا، ہمیں اور موقع دے، زندگی دے، صحت دے، ایمان دے، فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ سن 1999 سے لے کے ابھی تلک کوئی پل ایسا نہیں آیا جب دل مطمئن نہ ہو کہ اللہ تیرا مال ہے، جدوں لے جائیں، تیار بیٹھے ہیں، تیرا شکر ہے۔ مشہور ہے کہ یہ سال ہمارا سال نہیں، یہ کافروں کا سال ہے۔ نہیں، سورج بھی ہمارا ہے، چاند بھی ہمارا ہے۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، دونوں ہمارے ہیں، دن ہمارے ہیں، راتیں ہماری ہیں، ایام ہمارے ہیں، اگر ہم اپنے رب کے ہیں تو۔ یہ سال بھی گزرا، دینی بھی گزر گیا، رجب چڑھ گیا، رمضان آنے والا ہے۔ کیا کھویا کیا پایا؟ چیک لسٹ بنائی کبھی؟ آپ کہیں گے چیک لسٹ وہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی یہ حساب رکھیں کہ میرے 366 دن گزر گئے ہیں، پچھلے سال کی نسبت میں اس سال قبر کے 366 دن قریب ہو گیا ہوں۔ ہمارا یہ سفر 2026 کا، ہمارا یہ پہلا درس، یہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان پر اللہ رب العزت کے جہاں بے شمار احسانات ہیں، جنہیں کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک بہت بڑا عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ انسان کو ماننے والا بنا دے۔ دنیا میں 8 ارب کے لگ بھگ آبادی، ان سب کو بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ مگر آپ حیران ہوں گے کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ جو اپنے بنانے والے کو ہی نہیں مانتے کہ ہمارا کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ پڑھے ہوئے بہت زیادہ ہیں، علم کے اندر دعویٰ ہے کہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، دماغ کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ برائنڈ مائنڈڈ کوئی نہیں ہے، روشن خیال سمجھتے ہیں مگر اندھیروں میں۔ تو اپنے آپ کو کبھی کبھی مبارکباد بھی دیا کریں اور اس بات پہ خوش ہوا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ماننے کے قابل بنایا ہے، ماننے والا بنایا ہے اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت کا جو بدترین بندہ ہے وہ غریب یہودی ہے۔ دنیا کے اندر بھی جنت نہ پا سکا۔ دنیا کی جنت کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچا ہوا ہے۔ تلخیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مگر وہ نہیں جو جہنم میں۔ اور مومن کے لیے یہ دنیا قید کیوں ہے، جیل خانہ کیوں ہے؟ کیونکہ جنت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ نعمتیں بڑی ہیں، عشائشیں بڑی ہیں، لیکن جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔
جسے اس دنیا میں بھی کچھ نہ ملا اور آگے بھی کچھ نہ ملا، تو آپ سوچیں وہ کتنا بد نصیب بندہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی نسل کو، فیملی کو، رشتہ داروں کو اللہ نے کلمے کی، ایمان کی توفیق سے نوازا ہے، تو دنیا میں آپ کے پاس مال و متاع ہو یا نہ ہو، آپ سب سے قیمتی مہنگے لوگ ہیں۔ قیامت کے دن جو وزن ایمان کا پڑنا ہے شاید کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ ایمان میں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ 6 چیزیں ڈالنی ضروری ہیں: رب کی ربوبیت پر پختہ یقین، اور یہ کہتے رہا کریں کہ رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ، عدم سے وجود دینے میں، میرے مسائل کو سمجھنے میں، وسائل سے پہلے مسائل کے حل عطا کرنے میں، وسائل مہیا کرنے میں اللہ تیرے سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، تو ہے نا میرا۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ میں نے دیکھا نہیں مگر تیرے اوپر ایمان پکا ہے، اور میرا ویسے ایمان ہے جیسے تو چاہتا ہے، میں تجھے ویسے مانتا ہوں جیسے تیرے شایان شان ہے، میں اپنی مرضی سے تمہیں ماننے والا نہیں۔ کافی سارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے ان کا اپنا دل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، آپ اللہ کو ویسے مانتے تھے جیسے رب منواتے تھے۔ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، تو میرے بھائی پھر اگر جسم اس کا نہیں ہے، آپ انکار کر رہے ہیں، تو پھر داہریے میں اور ہمارے اندر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس کا وجود بھی ہے، وہ موجود بھی ہے، لیکن کیسے ہے؟ جیسے اس کے شایان شان ہے۔ اس نے کہا ہاتھ ہیں، ہم کہیں گے ہیں۔ اس نے کہا دونوں دائیں ہیں، ہم نے کہا جی دونوں دائیں ہیں۔ اس نے کہا میری آنکھیں ہیں، ہم کہتے ہیں جی آنکھیں ہیں، لیکن کیسے ہیں؟ کما یلیق بجلالک و اکرامک، اللہ جیسے تیری شان کے مطابق ہے ویسے ہیں۔ ہم تشبیہ بھی نہیں دیتے، انکار بھی نہیں کرتے، ہم اس کے اندر شک اور شبہ بھی نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز، اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں سر دیا ہے تو اپنے در پہ جھکانے کی توفیق دیتے رہنا۔ یہ بہت بڑی تبلیغ ہے اپنے آپ کو۔ میں نے بڑی ساری دنیا دیکھی ہے، دوسروں کو بڑا اچھا سمجھا لیتی ہے، مسائل سلجھا لیتی ہے، بڑے بڑے بگڑے صحیح کر لیتی ہے۔ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بندروں کو نچا لیتے ہیں، سدھا لیتے ہیں، جانور، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اپنے نفس کے ہاتھوں ہار جاتے ہیں، اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر پاتے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، اپنے آپ کو دعوت دے سکتے ہیں، خود کو صحیح غلط کا امتیاز کروا سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو غلط جگہوں سے روک سکتے ہیں، اور آپ کے اپنے نفس کے اوپر اتنی مضبوطی ہے، تو پھر آپ یقین کریں اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا انعام ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کی پہلی لا آپ کی ٹھیک ہے۔ جس کا یہ پرزہ ٹھیک نہیں ہوتا نا، وہ اللہ کی نواہی سے نہیں بچ سکتا، منکرات سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی منع کردہ چیزوں کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ کئی دفعہ غیرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ جو روکنا ہے نا، روکنا، ٹوکنا، یہ بڑوں کا وصف ہوتا ہے۔ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں یہی ٹوکتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں ہوتا نقصان کیا ہوگا، اس نے کیا روکنا ہے۔ اگر بزرگ کہتے ہیں بیٹا نہ کر، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے سینے میں شفقت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے معاملے میں بڑے قدردان مہربان ہیں کہ میرا بندہ آگ میں نہ جلے، اسے تکلیف نہ ہو۔ تو توحید الوہیت ایمان کی بڑی دولتوں میں سے ایک دولت ہے کہ آپ کے جوڑ جس نے جوڑے ہیں اس نے موڑ رکھے ہیں، اور یہ مڑتے رہیں۔ جوڑ کی خوبی یہ ہے کہ یہ جہاں موڑنا چاہو مڑتا رہے۔ جس دن جوڑ اڑ گیا، بیرنگ اڑ گیا، گولی اڑ گئی، گریس نہ رہی، لبریکیشن نہ رہی، جوڑ سخت ہو گئے،
تو لوگ اسے گینٹھیا کہتے ہیں. پھر اس کا درد وہی جانتا ہے جس کو ہوتا ہے. کمر کو موڑتے رہا کریں. جوانی کے رکوع اور جوانی کے سجدے بڑے حسین ہوتے ہیں. بڑھاپے میں تو بیٹھنا پڑ جاتا ہے, جھکا نہیں جاتا, پٹاخے نکلنے لگتے ہیں, کڑاکے نکلنے لگتے ہیں, دردیں اٹھنے لگتی ہیں. تو اگر ابھی بھی آپ کے پاس اللہ نے یہ نعمت رکھی ہے تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر کریں کہ اللہ تو نے ایمان کی دولت, ماننے کی دولت, تسلیم کی دولت, جھکنے کی دولت اور اپنے در پہ آنے کی دولت سے نواز رکھا ہے. اللہ یہ نعمت مرتے دم تک نہ چھیننا. دوسری چیز, ایمان عمل کا داعی ہے. ایمان عمل کا داعی ہے. ہیٹر چل رہا ہے, اگر گرمی نہیں کرتا, ہیٹ نہیں دیتا, آپ یا چینج کریں گے یا بند کر دیں گے, چھوڑیں گے بھی, کیا اس کا فائدہ ہے؟ گرمیوں میں اے سی کولنگ نہیں کر رہا, آپ اس کی اصلاح کروائیں گے. یہاں تبلیغ اور اصلاح, تبلیغی اور اصلاحی. میں اپنے آپ کو کم از کم پہلے ٹھیک رکھوں اور عمل کے میدان میں اتارتا رہوں تھوڑا 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 تھوڑا. میں نے دیکھا ہے صبح کمپنی باغ میں, شہروں میں, چوکوں چوراہوں میں, پارک کے اندر, مختلف جگہیں جہاں لوگ رہتے ہیں, جن سے نہیں بھی چلا جاتا نا, چلنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں دوڑا جاتا تھوڑا تھوڑا دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سچی بات یہی ہے کہ یہی زندگی حرکت کا نام ہے. ایک کام کو دل نہیں کر رہا, کھانے کا دل نہ کرے, گھر والے کہتے ہیں 2 لقمے لاؤ تو صحیح. بھئی وضو کا دل نہیں کر رہا, سردی بڑی ہے, میرے پاس پانی گرم کا بھی اہتمام نہیں, تو میں ان لوگوں سے تو اچھا ہوں جن کے پاس برف ہے, جمی ہوئی ہے, پانی نہیں ہے, وہ برف کو اکٹھا کر کے ہاتھ پاؤں پہ منہ پہ مار کے وضو کرتے ہیں. میں ان سے تو کہیں بہتر ہے نا میرے پاس پانی. وہ جگہوں کا پتہ کریں جہاں نیچے بھی برف, اوپر بھی برف, دائیں بائیں بھی برف, اور سانس لیتے ہیں تو سانس جم جاتی ہے. وہ بھی تو اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. میں تو ان سے کہیں بہتر ہوں. اس موسم میں بھی کتنے لوگ ہیں جن کے جسم پہ کپڑا نہیں, چادر نہیں, لحاف نہیں, رضائی نہیں, ننگے پڑے ہیں. نعمتیں تھی چھن گئی ہیں. میرے پاس کم از کم کچھ پہننے کو تو ہے. پرانا ہے, زیادہ نہیں, تھوڑا ہے تو صحیح. اسی بات کا شکر, والشکر لا یکون الا من جنسہ. میں زبان سے کہوں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مکان اچھا دیا ہے, تیرا شکر ہے تو نے لباس اچھا دیا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ دیا ہے. اللہ کہتے ہیں شکر ہے تو پریکٹیکل دکھا. آپ کسی بچے سے پوچھے پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں. بھی کب جاتے ہو اسکول مدرسہ؟ بس میں پڑھتا ہوں. مومن ہو؟ جی مومن ہوں. کلمہ پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں. وہ بھائی باقاعدہ کلاس بھی لیتے ہو, جاتے ہو دن میں 5 مرتبہ نماز؟ تو کوشش کریں, دنیا کے کام کاج نہیں ختم ہوتے, یہ تبھی ختم ہوتے ہیں جب بندہ مرتا ہے, اس سے پہلے نہیں ختم ہوتا. تو اللہ کے لیے خود کو پہلے دعوت دیں اور فعال بنائیں. ایمان میں کرنٹ ہو, بیٹری میں کرنٹ ہو تو کچھ چلاتی ہے. میں رات دیکھ رہا تھا کہ وال کلاک جو ہے وہ رکا ہوا ہے. بیٹے کو کہا سیل لا کے ڈال دے, دکان بند تھی نہیں ملے. اس نے انہی کو نکال کے نا دندیاں کاٹنے لگ گئی. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے بابا کمال دیکھنا. کوئی جھٹکا وٹکا, کوئی رگڑا وگڑا, کوئی دانتوں کے نیچے دبایا, وہی سیل ڈالا تو گھڑی چلنے لگ گئی. ہم سیل کو تو دندیاں کاٹ لیتے ہیں, کبھی خود کو نہیں کاٹا. میں نے دیکھا ہے کئی جانوروں کو وہ نہیں چلتے تو ان کا مالک ان کی دم کے اوپر باقاعدہ کاٹتا ہے, مروڑے دیتا ہے, ریس بڑھاتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو لاڈلا رکھا ہوا, نا 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 نا, تینوں زکام ہو جانا ہے, تینوں ٹھنڈ لگ جانی ہے, تینوں آ مسئلہ ہو جانا ہے, چل ستا رہو, پیار ہو, خیر ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بخشن والا ہے. وہ بھائی وہ غفور ہے مگر مغفرت کے تقاضے بھی ہیں, توبہ کے تقاضے بھی ہیں. تو اس لیے خود کو جھنجھوڑا کرے. میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے.
عرب نوجوان سگریٹ نہیں پیتے مگر جیب میں لائٹر رکھتے ہیں. بھئی کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ جب یہ سستی کرنے لگے نا، مالک کی طرف جانے کے لیے انکار کرنے لگے، تو ہم تھوڑا سا نکال کے آگ کا شعلہ جلا کے اس کے اوپر انگلی رکھ کے کہتے ہیں انگلی برداشت کر سکتی ہے یہ آگ؟ اگر کر سکتے ہو تو لیٹے رہو، نہیں کر سکتے تو اٹھو. یہ عمل کی جگہ ہے، قبر میں نہیں ہوگا. وہاں جواب ہے، حساب ہے، کتاب ہے، سزا ہے یا جزا ہے. یہ ہے عمل کی دنیا، یہ ہے کھیتی. یہاں کچھ بوجھ. سچی بات یہ ہے کہ غیر مسلم تو چلے نہیں مانا نا اس نے، ہم نے مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد بھی ماننا چھوڑ دیا، یقین کرنا چھوڑ دیا، ڈر ہی نہیں رہا. اللہ اسی لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر دن دیکھو کہ میرا کل کے لیے تیاری کیسی ہے، میری کل کے لیے تیاری کیسی ہے، میری کل کی تیاری کیسی ہے. ہم نے کہیں باہر سفر پہ جانا ہوتا ہے نا تو مہینوں پہلے فکریں شروع ہو جاتی ہیں، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، وہ لینا ہے. ایک فلائٹ اور گاڑی آگے پیچھے ہو جائے تو ہمیں فکر ہوتی ہے. دھند ہے نا، کتنے پریشان ہوتے ہیں. ایک بارات لیٹ ہوتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. سر جی نمازیں لیٹ، عبادتیں لیٹ، ذکر لیٹ. شوق ہی نہیں رہا. یہ شوق اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے خود کو پہلے دعوت دیں، پھر عمل میں، پریکٹیکل میں امام بن جائیں. آپ یقین کریں آپ کے بچے، آپ کی اولاد آپ کی گفتار کو اتنا نہیں جتنا کردار کو پہچانتے. تو مجھے لوگوں کو ایک تو دعوت قول قرار گفتار سے دینی ہے، ایک اپنے کردار سے بھی دعوت، اور کردار والی دعوت ختم ہوتی جا رہی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. جو بندہ خود فجر سے پہلے نہیں اٹھتا، تلاوت نہیں کرتا، اس کو دیکھ کے اس کے بچے کیا کریں گے؟ اتفاقی ہے کوئی ایک آدھا پیدا ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ خیر کر دے، وگرنہ جہاں بڑے سوئے ہوئے ہیں وہاں چھوٹے بھی سو جاتے ہیں. تو دعوت میں تبلیغ اور اصلاح پہلے اپنی معاملات میں، اور معاملات میں نماز سے بڑھ کے مجھے کوئی محبت والا فعل نہیں ملا. چاروں پوزیشنیں محبت کی ہیں، بلکہ 5 کہہ لیں، 6 کہہ لیں. کیا بھری دکان چھوڑ کے کسی کے لیے جایا جا سکتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی کیا کریں، دکان کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے. میں بھی آ رہا تھا تو راستے میں ایک سوال تھا، 4 فوتگیاں ہو گئی ہیں، اسلام آباد سے گجرانوالہ آنا مشکل ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ بھئی کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ شوہر کی دکانداری ہے، بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، بیٹیاں پڑھتی ہیں، اب میں ان کو چھوڑ کے اکیلی کیسے جاؤں؟ یہ ہو گئی ہماری حالت دنیا داری میں، مصروفیات کے بہانے. جہاں پکا پکا جانا ہے، جس رب نے بلا رکھا ہے کہ تیری کل ہے، آج موت ہے، اگلا پل کل ہے، کیا تیار کیا ہے؟ تو خود کو سمجھائیں، اصلاح کریں. میں اپنی کروں، آپ اپنی کریں، میں خود کو جھنجھوڑوں. اچھا ویسے کبھی اتفاق ہوا آپ نے اپنا گریبان پکڑا ہو؟ میرے خیال میں بہت کم ہے. لوگوں کے گریبان تو ہم نے بہت پکڑے، بہت جھنجھوڑے. لوگوں کے گلے میں جھانک جھانک کے، گلیوں میں جھانک جھانک کے، گھروں میں جھانک جھانک کے دیکھا، کبھی اپنے گریبان میں جھانکا؟ کتنا عظیم سینہ دیا ہے. اس سینے میں اتنا پیار ہے جتنا اس نے دل میں دھڑکنیں رکھی. اللہ کے ساتھ وہ میرا تعلق ہے. جس دن آپ کے اندر یہ ذوق، یہ شوق، یہ محبت، اور یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، کرم، ہدایت انہی کو ملتا ہے. دیکھیے بیری کے نیچے کھڑے ہو کے اگر آپ اس کو جھنجھوڑتے ہیں تو بیر اسی کے لیے گرائے جاتے ہیں. وگرنہ بڑی ساری میں نے بیریاں دیکھی. ایک دن میں موٹر وے پہ گزر رہا تھا، اتنے بیر نیچے گرے ہوئے تھے، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. کیوں اٹھانے والا نہیں، لینے والا نہیں، مالک نے گرا رکھے ہیں. مزہ تب ہے پورے درخت پہ ایک پھل ہو اور وہ بھی بندہ ڈھونڈ کے توڑے. وہ جو آخری پھل ہوتا ہے نا، باغوں والے جانتے ہیں، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. تو اس لیے تلاش جاری رہے، محنت جاری رہے، ذوق رہے، شوق پیدا کریں.
آج میں یہ درس کیوں دے رہا ہوں؟ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ سال ہمارا سال نہیں، یہ کافروں کا سال ہے۔ نہیں، سورج بھی ہمارا ہے، چاند بھی ہمارا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، دونوں ہمارے ہیں، دن ہمارے ہیں، راتیں ہماری ہیں، ایام ہمارے ہیں، اگر ہم اپنے رب کے ہیں تو۔ یہ سال بھی گزرا، دینی بھی گزر گیا، رجب چڑھ گیا، رمضان آنے والا ہے، کیا کھویا کیا پایا؟ چیک لسٹ بنائی کبھی؟ آپ کہیں گے چیک لسٹ وہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی یہ حساب رکھیں کہ میرے 366 دن گزر گئے ہیں، پچھلے سال کی نسبت میں اس سال قبر کے 366 دن قریب ہو گیا ہوں، میری زندگی کم ہو گئی ہے، عمل بڑھے ہیں، خیر بڑھی ہے کہ نہیں، تڑپ بڑھی ہے کہ نہیں، تعلق بڑھا ہے کہ نہیں، یہ اصل ہے۔ اگر میں کہوں نا کہ میرے پاس پل پل کا حساب ہے، انسان بھولنے والا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ پل پل کا حساب ہے، میں کب کہاں ہوں، کس وقت کہاں ہوں، کیا میرا پلان ہے، ایک ایک منٹ کے حساب سے یہ ہر انسان کرتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا تھا آج ہم نے مغرب پڑھنی ہے، یہاں آئے کہ نہیں آئے، پہنچے کہ نہیں پہنچے، موسم خراب تھا پھر کیا ہوا، قافلے لوٹتے ہی رہے گزرگاہوں میں، کیا لوٹنے والوں نے عزم سفر لوٹا؟ بڑی شدید دھند ہوتی ہے، جنہوں نے نکلنا ہوتا ہے وہ نکل پڑتے ہیں، جو گھر میں ڈر کے سو جاتے ہیں وہ سوئے رہتے ہیں، پہنچنے والے پہنچ جاتے ہیں، رسک لے لیتے ہیں، پہنچ گئے کبھی رہ گئے۔ تو مومن رسک لینے والا ہے، ہم نے رسک لے رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے، تو اپنے اندر ذوق، شوق، تڑپ، اور یہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ کا احتساب ہو۔ اگر آپ کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے ہیں، آپ سفر نہیں کرتے کہ یار میں کرایہ کتوں دینا ہے، آپ نئی چیز نہیں خریدتے، میں نے شرمندہ ہونا ہے۔ کیا کبھی یہ چیک کیا کہ میرے اگلے جانے کے لیے کوئی میرے پاس ہے؟ یہاں تو جانا ہو تو ڈالر یورو ریال ڈھونڈتے ہیں نا، باہر جانا ہے، قبر میں جانے کے لیے میرے عمل کتنے ہیں، کوئی ہے کھاتے چ، کوئی ہے پلے چ؟ کرونا کے دن آئے تھے تو لوگوں نے جلدی جلدی خوراکیں اکٹھی کرنا شروع کر دی تھیں، پتہ نہیں کی ہو جائے گا، جنگ لگی تو لوگ یہی کر رہے تھے۔ ہم حالت جنگ میں ہیں، سانسیں امانت ہیں، کسی وقت اکھڑ سکتی ہیں، تو اس لیے اپنے ساتھ محبت کریں، خود کو دعوت دیا کریں، بگاڑ ہے اصلاح کیا کریں، کبھی کبھی اپنا گریبان پکڑا کریں، کبھی چولہے پہ ہاتھ گرم کرتے کرتے ذرا چیک کر لیا کریں۔ ہمارے بزرگ اکثر ابو کو میں دیکھتا تھا کہ جرابوں سمیت آگ میں پاؤں پورا لے جاتے تھے، میں نے کہا ابو اتنی سردی ہے؟ کہیں سردی نہیں، میں کچھ اور اندازہ لان ڈیا بھی جی برداشت نہیں تھے وہ کداں کریں گے۔ ہم موٹر سائیکل پہ گرمیوں میں سیٹ پہ بیٹھ کے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے آپ لوگوں کی یہ حاضری، آپ کی محبت، دعوت کا یہ سلسلہ، ابلاغ کی یہ مہم، تبلیغ کا یہ ذوق، اصلاح کی یہ تڑپ، یہ کاروائی نہ ہو۔ بڑے سارے لوگ کاروائی ڈالتے ہیں، بس روٹین ہے، عادت ہے، بس کھانا کیوں کھا رہے ہو جی؟ کھا رہا ہوں جی بس۔ بھئی یہ کیوں پیتے ہو؟ بس جی وہ ایڈکشن ہے، نشہ ہو گیا ہے، چائے کے بغیر چارہ نہیں۔ نہیں، ہر چیز کو یہ سمجھ لیں کہ یہ میرے لیے لازم ہے، یہ ضروری ہے تو میں لے رہا ہوں۔ میں لقمہ اس لیے لیتا ہوں کہ اللہ مجھے جسم میں طاقت دے دے کہ میرا قیام بن جائے، میں بیٹھ کے بجائے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں، یہ لقمہ بھی عبادت بن گیا، پانی کا گھونٹ بھی عبادت بن گیا۔ سوچ کے سبحان اللہ کہہ دیں، آپ یقین کریں، یقین کریں، کہنا اتنا مشکل نہیں، لیکن 100 سال گھوڑا دوڑے اتنی جگہ آپ کے نام ہو جائے تو ایک زبان ہلانی مشکل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سارا دن گپیں ہانکتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، فضول بولتے ہیں، یوں ہوتا ہے کہ جیسے 5 بھائی ہیں تو لڑ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کی ہوا؟ کہتے کچھ نہیں، ویسے ہی لگے ہیں۔ بھئی یہ ویسے نہ لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، سوچ دیکھیے کیسی دی ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرن، اچھا بولے، اچھا تولے، اور اگر یہ اچھا نہیں بول سکتا اویل یسمت، تو چپ ہی رہے۔ یہ چپ بھی ایک خاموشی بھی عبادت ہے، بولنا ہے تو اچھا بولیے،
انشاءاللہ ہمارا یہ سفر 2026 کا ہمارا یہ پہلا درس یہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گا۔ ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو منظم کرنا ہے۔ کاغذ قلم رکھیے، اپنے پاس ایک ڈائری رکھیے، بنائیے ایک ڈائری۔ آج میں نے کیا کیا ہے، کیا رہ گیا ہے، کل میں نے کیا کرنا ہے۔ آج میں اتنا کر سکتا تھا، نہیں کر پایا، میں نے کل اس سے 2 سٹیپ آگے لینے ہیں۔ عادت ڈالیں، میں نے آج 5 لفظ اللہ کو بطور ذکر پیش کرنا ہے، کل میں نے ان کو 6 کرنا ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے جائیں، اپنے سے کمپٹیشن لوگوں سے نہیں کریں، اپنے سے کریں۔ آج میں نے 2 نفل پڑھے ہیں، انشاءاللہ یہ آج میرے رہ گئے ہیں، کل میں نے لازمی پڑھنے ہیں۔ آج میرے سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو سکی، میں نے اس سال کوئی دن نہیں چھوڑنا کہ جب میں کتاب اللہ کو کھولوں نہ، زیارت نہ کروں اور کوئی آیت نہ پڑھوں۔ بنائیں عادت۔ آپ یقین کریں، جس دن یہ عادت بن گئی، یہ نشہ میرا باپ سر پہ نہیں ہے، ماں سر پہ نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، لیکن یقین کریں قرآن مجید کا جب کام کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کالیں آ رہی ہوتی ہیں، بڑے اہم کام ہوتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں کہ یار یہ مزے کا زیادہ ہے، اس میں خیر زیادہ ہے، اس میں اجر زیادہ ہے۔ عادت بنائیں ذوق کے ساتھ، جیسے صبح چائے کا کپ کہتا ہے نا کہ آن دے ہن، اور ابلا ہوا انڈا نہیں آنے دیں، نہ بھی ہو تو کہہ کے لگی ہو نا بھوک تے بندہ دوروں فون کر لیندہ، پا جی روٹی ذرا تیار رکھو، آن ڈے ہیں۔ تو ایسے اپنے آپ کو اس 2026 میں ریڈی رکھیں۔ دنیا بڑی بڑی پیشین گوئیاں کر رہی ہے، عالمی جنگ ہوگی، فلاں ہوگا، اتنی دنیا مر جائے گی، اتنی نہیں بچے گی، 2019 سے مرتے دیکھ رہے ہیں، لیکن جس نے پیدا کرنا ہے وہ پیدا بھی کر رہا ہے۔ جو لکھی ہے وہ بھوگ کے جانی ہے، سمجھن ڈے نا، بھوگنے پیندے نا، اللہ اگے بھوگ نہ پائی، ایتھے جو بھگتنی ہے بھگتان بھگت لئیے۔ کوشش کریں اپنے ساتھ منظم لائف، ڈائری، چیک لسٹ، موٹے موٹے 5 کام دنیا کے، 5 کام آخرت کے تیار رکھیں۔ اللہ ہمت دے کہ میں نے یہ ٹارگٹ بنایا ہے، اس کام میں میری مدد فرما، یہ میرا کام ہونا چاہیے۔ اللہ میں اپنے بچے کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، میں بچے کی شادی چاہتا ہوں، اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میرا یہ ٹارگٹ ہے، اللہ تو نے مدد کرنی ہے، میں نے محنت کرنی ہے، میں نے آواز دینی ہے، تو نے لبیک جواب اپنے بندے کو دینا ہے، میں نے درخواست دینی ہے، تو نے قبول کرنی ہے، اللہ میں نے مانگنا ہے، تو نے توفیق دینی ہے، اور پھر اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ سب سے بڑی چیز، اللہ میں جاؤں تو تیرے سے راضی ہوں، دنیا میرے ساتھ راضی ہو یا نہ ہو، لیکن تو میرے ساتھ راضی ہو، میں تیرے ساتھ راضی ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آپ یقین کریں، کبھی سوچ ہوتی تھی یہ رہ گیا ہے، وہ رہ گیا ہے، سن 1999 سے لے کے ابھی تلک کوئی پل ایسا نہیں آیا جب دل مطمئن نہ ہو کہ اللہ تیرا مال ہے، جدوں لے جائیں، تیار بیٹھے ہیں، تیرا شکر ہے۔ پیٹ تو نہیں بھرتا بندے کا، بندے کی سوچیں بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن اللہ ریڈی ہے، بس اتنی محبت کرنا کہ کہیں خاتمہ خراب نہ کر دینا۔ بندہ جنت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، حدیث پاک کے لفظ ہیں، کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے، میں اس لفظ کا بڑی دنیا کی زبانوں میں ترجمہ ڈھونڈتا رہا ہوں، مجھے نہیں ملا۔ بندہ کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے، پنجابی میں اپنی زبان میں جو لفظ ہے نا، اس سے خوبصورت مجھے لفظ نہیں پتہ، نہیں شاید اپنی زبان ہے اس لیے بندے کو کوئی ادا دی چول وج جاندی ہے۔ ہوتا بہت اچھا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، دانا بھی نہ ہوتا ہے، کوئی ایسی ٹھوکر لگ جاتی ہے کہ وہ ادا رب کو پسند نہیں آتی، رب ساری زندگی پہ پانی پھیر کے وہاں پہ، اور برعکس بھی ہو جاتا ہے، رب کا باغی بھی رہا ہوتا ہے، دشمن بھی رہا ہوتا ہے، مخالف بھی رہا ہوتا ہے، ضدیں بھی کی ہوتی ہیں، لیکن کوئی ادا ایسی اچھی لگتی ہے، کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ خاتمے سے پہلے کوئی ایسا کام کروا دے کہ تو راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ جب چیک لسٹ بن گئی نا، اچھے ڈرائیور گاڑی بیٹھنے سے پہلے 4-5 چیزیں چیک کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، ساڈے ورگے تو وہیں بیٹھے تھے، چل اللہ دی سپرد نہیں، جو اچھے ڈرائیور ہیں نا، خاندانی نسلی، جن کے استاذ ہوتے ہیں،
وہ گاڑی میں 3-4 چیزیں ضرور دیکھتے ہیں، فیول دیکھیں گے، آئل دیکھیں گے، واٹر رینج دیکھیں گے، انجن ونجن پہ نظر، ٹائروں پہ ہوا شوا، یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ اور الحمدللہ ایک مومن کو اللہ نے نشان دی ہے کہ وہ اللہ خود کہتے ہیں وَلْتَنْظُرْ، دیکھ لے ذرا چیک کر لے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس دیکھ لے، ہر جان دیکھ لے، سانس لے رہے ہو نا تو دیکھو، ذرا توجہ کرو، چیک لسٹ رکھو، کل اگر مر گئے تو بیگ تیار ہے۔ کروڑوں کی پراپرٹی رکھنے والے بابا سے جب پوچھتا تھا ابو ہر چیز سمٹ کے اتنے بڑے بڑے ڈیرے ایک چھوٹے سے بیگ تک آ گئے، اور بیگ میں ایک ڈائری ہے، ایک قلم ہے، کچھ میڈیسنز ہیں، یہ کیا ہے؟ کہندہ پوتے پیچھے رہ جانا ہے، بیگ بھی نہیں جان دینا کسی نے۔ جڑی ڈائری لکھ رہے ہیں نا، شاید یہ لکھیا کتے اگے کام آ جائے۔ کریں، میری بھی خواہشیں بہت لمبی ہیں، آپ کی بھی بہت لمبی ہیں، رہ جانی ہیں۔ میرے بڑے چلے گئے، کہاں ہیں حاجی صاحب بزرگ جو بھاگے پھرتے ہوتے تھے، یہ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، انہوں ملنا ہے، انہوں کہنا ہے۔ آج وہ بھی نہیں رہے، ہم نے بھی نہیں رہنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ سال ہمارا آخری نہ بنانا، ہمیں اور موقع دے، زندگی دے، صحت دے، ایمان دے، فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ اللہ میں اپنی نسل میں، اپنی آل میں، اپنی اولاد میں، اپنے بڑوں میں، اپنی زندگی میں اللہ میں فتنے نہ دیکھوں، جو فتنے ہیں اللہ مجھ سے دور کر دے، ہمیں فتنوں سے دور کر دے۔ انشاءاللہ جب مانگتے رہیں گے، اپلیکیشن دیتے رہیں گے، وہ ذات ہے، وہ مانگنے والوں کو دیتی ہے، نہیں تو کم از کم محفوظ کر لیتی ہے کہ اس بندے نے یہ کہا تھا، اسے یہ دینا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک شاہ صاحب سے تندرستی عطا فرمائے، یقین کرو انہوں نے وعدہ نبھایا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ آمین۔ ہماری کل ایک جماعت جائے گی صدیق اکبر مسجد اسلام نگر، بھائی اشفاق صاحب، بھائی سلیم صاحب، بیبر رحمان صاحب انشاءاللہ جماعت لے کے جائیں گے۔ اور کل ہماری جماعت جائے گی کلیم پارک سعید مسجد، بھائی اسلام صاحب لے کے جائیں گے۔ تو سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہی حضرت مولانا بیبر رحمان خلیق صاحب کا بیان ہوگا، تو ساتھی دعا فرمائے۔ ہمارے استاد محترم مفتی عبدالحنان صاحب بیمار ہیں، انہوں نے خصوصی دعا کا کہا ہے، تو یہ ان کے شاگرد ہیں ان کے، تو انشاءاللہ سب ساتھی دعا فرمائے، بیماروں کو اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ موسم جو بھی اس طرح کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ تندرستی عطا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہ تیرے بندے ہیں، تیری رحمت کے سہارے زندہ ہیں، اللہ تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ اللہ ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت فرما، اللہ رحمتوں کا نزول فرما، اللہ تیرے کرم کے محتاج ہیں، ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما۔ اللہ جتنے بھی لوگ موسم کی تلخیوں کی وجہ سے اللہ بے لباس ہیں، بے گھر ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ تو ان کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ غیب سے مدد فرما۔ اللہ جتنی بھی مشکلیں آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں موسم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، شیوخ الحدیث، مفسرین، محدثین، اللہ خطبہ، اللہ ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، والدین، بڑے چھوٹے، بہن بھائی، رشتہ دار، اللہ یا جن کو ہم نہیں جانتے، جو بھی بیمار ہے مالک سب کو شفائیں عطا فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقما۔ اللہ ہمارے جتنے اساتذہ، مہربان مربی، اللہ جو بھی تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، درد میں ہے، اللہ شفائیں تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ شفائیں عطا فرما دے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے، اللہ جن کی اولادوں کی شادیاں نہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ عفت کی زندگی گزارنے کے لیے ان کی مدد فرما۔ اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو گھر چلانے میں پیار محبت اور ایک دوسرے سے مودت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں، اللہ ان کو قربتوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہم اصلح ذات بیننا والف بین قلوبنا، اللہم اصلح ذات بیننا والف بین قلوبنا،
اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ کرم فرما، اللہ اپنا بندہ بنا لے، اپنا مطیع بنا لے، فرما بردار بنا لے، اللہ دنیا کی زندگی اچھی کر دے، اللہ موت آسانی والی فرما دینا، خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ آخرت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے حل کر دینا، اپنا سایہ دے دینا، اللہ جہنم سے بچا کے جنت عطا کرنا، تو اس سے تیرے محبوب کی معیت کا سوال کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔